اے خدا کل کی روٹی مجھے آج دے. بھائی کیوں؟ کل کی روٹی تو کل ملے گی، کل ہوئی نہیں ہے تو تو کیسے روٹی مانگ رہا ہے؟ بیہودہ بات. اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا نسألک رزقا، تمہارے ذمہ رزق نہیں ہے، نحن نرزقک، روزی رساں میں ہوں. والعاقبۃ للتقوی، انجام اپنا صحیح کر لو. روٹی مجھے کل دو، آج دو. روٹی کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن عمل نہیں کیا تو سوٹے کھاؤ گے، دبا دب پٹائی ہوگی، دبا دب پٹائی ہوگی. ان اللہ هو الرزاق، سب کا روزی رساں صرف اللہ ہے. ذو القوت المتین، طاقت والا ہے، زور رکھتا ہے تو روزی دے سکتا ہے. کمزور آدمی کہاں کسی کو روٹی دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ شوق میں آ گئے، ذرا اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ کرتا ہوں. طریقہ یہ تھا کہ حضرت کوئی طور چلے جاتے تھے اور کوئی طور کی دائیں طرف حضرت نماز پڑھ لیتے تھے. نماز سے فارغ ہو کر کے رب العالمین کی آواز آتی تھی، موسیٰ کیا حال، کیسے آئے ہو، بنی اسرائیل کیسے؟ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن گپ شپ بھی تو لگانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی، اللہ نے ان سے باتیں کی، بہت خوب کی. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا آپ نے یہ پوچھا نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا میں کہاں پوچھ سکتا ہوں، لو کان مکانی موسیٰ لسألا، میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے وہ پوچھ کے رکھتے. ایک موقع پہ اللہ سے کہا آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا؟ اتنا پوچھتے تھے. بما اتخذتنی کلیما، مجھے کیوں کلیم بنایا ہے؟ حق تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ بکری بھاگ گئی، ریوڑ لے جا رہے تھے جنگل اور وہ ایک غلط طرف بھاگ گئی. آپ اس کے وہ آگے آگے شام کو پکڑ میں آئی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ درانتی سے اس کا گلا کاٹتے بسم اللہ اللہ اٹھا سو، لیکن آپ نے اس کو زمین پر بٹھایا اور اس کے پیر دابنے لگے کہ اتعبتنی واتعبت نفسک سائر اليوم، خود بھی تھک گئی مجھے بھی تھکا دیا سارا دن، کیا ضرورت ہے دوڑے لگانے کی، پورا ریوڑ کہیں چلا گیا. اے موسیٰ بما اتخذتک کلیما، یہاں سے میں نے آپ کو کلیم بنایا. مخلوق سے اتنی پیار ہے تجھے، ہائی مخلوق سے اتنی رحمت ہے، اور یہ تو شان الہی ہے. اللہ رب العالمین کے متعلق ہے کہ وسعت رحمتی غضبی، میری رحمتیں میرے غصے پر زوراور ہے، وہ زیادہ ہے. غصہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، قیامت کے دن پیغمبران کہیں گے آج ایسے غصہ ہے جس کبھی پہلے ہوئے ہیں نہ آئندہ ہوں گے. دیکھیں ایک دن ہے بس، اگرچہ 50,000 سال کا ہے. اللہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی اور خوب باتیں اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے. حق تعالیٰ نے جو سب کچھ جاننے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اچانک روانہ ہو گئے بال بچوں اور گھرانے کو چھوڑ کر، تو دیکھو نبی جو امت کے حق میں رحیم کریم ہوتے ہیں ان کا اپنے گھر بال بچوں سے کتنی پیار ہونا چاہیے. ارحم الناس ہوتے ہیں، کائنات کے مہربان ہوتے ہیں. قصہ یہ تھا کہ اللہ رزاق ہے اور وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے، یہ کسی اور کا منصب ہے ہی نہیں. کسی کا یہ کہنا کل کی روٹی آج دے فضول بات ہے، آج کی روٹی ہی بہت ہے. اور ہمارا سورہ فاتحہ دے کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ثنا و صلاح کے لیے جو کل کائنات کا روزی رسا ہے، صرف مجھے نہیں کہ مجھے کل کائنات کو پہنچا رہا ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کے راستے میں یہ سوچنے لگے کہ یار گھر پہ آٹا ہوگا، بال بچوں کے لیے کوئی راشن، کھانے پینے کا سامان بھی تھے، ایسے ہی چلا آیا۔ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز و نیاز جاننے والے، جب کلام شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حق تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس کو تو توڑو، لاٹھی سے ایسا مارو۔ وہ ٹوٹ گیا، ایک اور نکلا، کہا اس کو بھی توڑو، ایک اور نکلا، 4 5 6 پتھر ٹوٹتے رہے اور خول اترتے رہے، اندر سے ایک گول پتھر چھوٹا سا نکلا، کہا اس کو بھی توڑو۔ توڑا تو اس میں بالکل تازہ زندہ تابندہ کیڑے بیٹھا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے، موسیٰ یہ چھوٹی سی مخلوق کچھ کہنا چاہتی ہے، ذرا کان قریب کرو۔ روح المانی میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے ذیل میں یہ واقعہ نقل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان سے قریب کیا تو وہ چھوٹا سا کیڑا کہتا ہے، سبحان من یرانی، پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، ویعرف مکانی، اور یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، ویرزقنی ولا ینسانی، مجھے روزی دیتا ہے بھولتا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جو دل پر خطرہ آیا تھا کہ گھر میں روزی اور سامان ہو گئے، نہیں، اے موسیٰ رزاق میں ہوں۔ علماء کرام، طلبہ عزیز، نمازی مسلمان رزق کے باب میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ حدیث میں ہے، لو توکلتم علی اللہ، اگر خدا پر بھروسہ کرو، دیکھتے نہیں ہو پرندے کو، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب نکلتا ہے تو اس کا پوٹا خالی ہوتا ہے، ججورے خالی، شام کو جب آتا ہے ججورے جیسے گشوی دانوں نے ڈکئی۔ رزق کے معاملے میں خدا تعالیٰ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی اللہ کے ساتھ اسباب کا معاملہ نہ کریں، مسبب وہ خود ہے، کہاں اسباب بھی آپ پیدا کریں، میں نہیں کر سکتا، اور پھر جم کے رہو، ادھر ادھر نہ ہو۔ تو ایک آدمی نے دعا کی نا کہ یا اللہ 10 روپے ہو تو لوں گا، تو اس نے خواب میں کسی نے اس کو 5 روپے کا نوٹ دکھایا کہ نہیں 10 لوں گا۔ بیدار ہوا تو کچھ نہیں تھا، پھر سو گیا اور بار بار کہا اب 5 بھی بہت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ توکل جانتے ہی نہیں ہیں، توکل اس کے کہتے ہیں کہ جو آپ نے مانگا اس پہ اٹل رہو۔ خدا کے ہاں 5 ہے اور 10 نہیں ہے، کیا ہے؟ تو آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ طلباء میں بہت باکمال لوگ میں نے دیکھے، اور بالکل ان کا تعاون کرنا آسان نہیں ہے، ایسے سیر طبیعت، جسم پر کپڑے نہیں ہے لیکن جوڑا پیش کرنا آسان نہیں ہے، ایسے اللہ کو ماننے والے، خدا سے رحمتیں لینے والے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظارے دیکھے، دینی مدارس، بڑے بڑے ہمارے جو مرکز ہیں، کہتے ہیں فلاں بزرگ کا لنگر چلتا ہے۔ کیا لنگر چلتا ہے؟ ایسا کھانا دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ کھانا ہے یا کسی لائن کا پانی ہے، اور ہڑبونگ اور دیوانے اور پکڑ دکڑ اور مار دھاڑ، زندہ تابندہ علماء کے ہاں 24 گھنٹے پورا سال ہمہ زندگی لنگر جاری رہتا ہے، خاموش دریا بہتا ہے، اللہ کے احسانات اور مہربانی ہوگا۔ ابن عباس سے منقول ہے، من استعان بغیر اللہ فقد ضل ومن استغنى بغیر اللہ فقد افتقر، جس نے خدا کے سوا اوروں سے عزت مانگی ذلیل ہو جائے گا، جس نے خدا کے علاوہ اور کسی سے غنا طلب کیا وہ ہمیشہ کی حاجت مندی میں مبتلا ہو جائے گا، فقد افتقر۔ دیکھیے تفسیر روح المانی، جب تم ایک اللہ کو مانو گے تو ہر چیز آئے گی، جب تم اس کے تلاش میں نکلو گے ہر چیز رہ جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ بھوکے نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ ضرورت مند نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت اور حاجت سے زیادہ عطا فرمائے۔ کچھ امتحانات ہوتے ہیں وہ گزارنے پڑیں، بغیر امتحانات کے تو کام نہیں بنتا۔